صلح حدیبیہ میں کئی معاہدے ہوئے، ان معاہدوں میں سے ایک یہ بھی تھا قریش اور اسی طریقے سے مسلمان یہ دونوں آپس میں 10 سال تک لڑائی نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے دونوں ٹیموں میں سے اختیار ہوگا کہ ان کے ساتھ دوسرے قبیلے والے اگر معاہدے میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو معاہدے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو خزاع والے شریک ہوئے اور قریش والوں کے ساتھ بنو بکر والے شریک ہوئے۔ یہ دونوں ایک بڑا قبیلہ تھا، یہ دونوں جو ہے قبیلہ تھا، اور بنو بکر کا قبیلہ جو ہے یہ کس میں شامل ہوا ہے؟ قریش والوں کے ساتھ، اور بنو خزاع کے قبیلے والے یہ شامل ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان دونوں قبیلے کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی تھی، لیکن اسلام آنے کے بعد لڑائی بند ہو چکی تھی۔ لیکن جب صلح حدیبیہ ہوا تو پھر آپس میں ان دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اچھا، صلح میں ایک بات یہ بھی ہوئی تھی کہ دونوں فریقوں کو تو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہے، جس قبیلے کو چاہے اپنے ساتھ معاہدے میں شامل کر لے، لیکن وہ قبیلہ اگر آپس میں لڑے تو نہ ہی قریش کے لوگ اور نہ ہی مسلمان اس کی مدد کریں گے، یعنی کوئی دونوں ان میں سے لڑنے والوں کے ساتھ نہیں دیں گے۔ ہوا یہ کہ بنو بکر کے قبیلے میں سے نوفل بن معاویہ نے بنو خزاع کے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ یہ لوگ وطیر نامی چشمہ پر پانی پی رہے تھے، وہیں پر رکے ہوئے تھے۔ بنو بکر کے لوگوں میں سے نوفل بن معاویہ نے حملہ کر دیا، یہاں تک کہ قریش کے کچھ لوگوں نے بھی بنو خزاع پر حملہ کر دیا۔ تو ایسی صورت میں عمرو بن سالم خزاعی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ عمرو بن سالم خزاعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد ایک لمبا اشعار پڑھا، اور اس اشعار میں یہ بات بتائی گئی کہ قریش کے لوگوں نے معاہدے کے خلاف کام کیا ہے، اور اس طریقے سے اس نے اپنی مدد کی طلب کی کہ ہماری مدد کی جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قریش کی طرف بھیجا اور کہا جاؤ ان لوگوں کو کہو کہ 3 باتوں میں سے کوئی بھی ایک بات مان لے۔ 3 باتیں کیا تھیں؟ نمبر 1، خزاع کے لوگوں کو جو مارا گیا ہے اس کا دیت ادا کر دو۔ نمبر 2، یا تو بنو بکر سے تم لوگوں کا جو معاہدہ ہے اس معاہدے کو توڑ دو۔ نمبر 3، صلح حدیبیہ جو ہوا ہے یا تو صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دو، یعنی اعلان کر دو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ چکا۔ ان تینوں باتوں میں سے ایک کو اختیار کرو۔ تو ایسی صورت میں کفار کے لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس بات پر راضی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑتے ہیں، چنانچہ ہم لوگ اس کے توڑنے پر راضی ہیں۔ اب وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہا کہ ایسی ایسی باتیں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دیا جائے، اور اس درمیان پھر بعد میں ان لوگوں کو افسوس بھی ہوا۔ اس نے کہا کہ ہم نے بہت غلط کام کیا۔ اس کے لیے جو ہے ابو سفیان کو بھیجا تھا کہ جاؤ ذرا معاہدے کی تجدید کرا لو، دوبارہ اس کو اسٹارٹ کرا لو، لیکن دوبارہ وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچ چکی کہ لوگ جو ہے معاہدے کو توڑنے پر راضی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کرام کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران پر پہنچے تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہر شخص چولہا جب جلائے گا تو کھانا پکانے کے لیے الگ الگ پکائے۔ چنانچہ 10,000 لوگ الگ الگ چولہا میں کھانا پکا رہے تھے،
اسی درمیان ان لوگوں کو کافروں کو خبر پہنچا کہ مسلمانوں کی طرف حملہ کرنے کے لیے یعنی قریش کی طرف حملہ کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں مسلمانوں میں سے۔ تو پھر ایسی صورت میں اس کی تحقیق کے حال کے لیے کہ کیا یہ خبر سچ بھی ہے یا غلط بھی ہے، تو قریش کے کچھ سردار آئے، ان میں سے ابو سفیان بن حرب بھی تھے، اور دوسرے نمبر پر حکیم بن حزام، اور اسی طریقے سے بدیل بن ورقہ، یہ لوگ آئے۔ تو ایسی صورت میں جب ان لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرہ داروں نے جو ہے CID نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد ان کو قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد یہ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، تو حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر زہران سے آگے بڑھے اور مکہ کے اوپر والے حصے سے داخل ہوئے رمضان کے موسم میں، اور رمضان کی تاریخ تھی 17 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ کے اوپر والے حصے سے داخل ہوئے۔ لڑائی وغیرہ کسی سے نہیں ہوئی، اور خالد بن ولید کو حکم دیا کہ مکہ کے نچلے والے علاقے سے وہ داخل ہو۔ چنانچہ خالد بن ولید مکہ کے نچلے والے حصے سے داخل ہوئے، کچھ لوگوں سے لڑائی ہوئی، اور ایسے صورت میں مکہ کے جو مشرکین کے 12 لوگ مارے گئے، اور مسلمانوں میں سے 2 صحابی شہید ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام حبیش بن اشعر ہے، اور دوسرے کا نام قرز بن جابر فہری ہے۔ مکہ جب فتح ہو گیا، اس کے بعد پھر لوگ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے، اور اسلام آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا۔